سبحان اللہ العظیم. حاضرین کرام، ماہ ربیع الاول کا تیسرا جمعۃ المبارک ہے. قرآن مجید کے 14ویں پارے سورۃ النحل کی آیت نمبر 125 کی تلاوت کا شرف اس فقیر گناہ گار نے حاصل کیا. آج کے جمعہ کا موضوع ہے اللہ کی طرف حکمت اور وعظ سے لوگوں کو بلاؤ. باری تعالیٰ جل شانہ رحمٰن والوں نے آیت نمبر 125 میں سورۃ النحل کی 14واں پارہ ہے، یہ ارشاد فرمایا ادعو الی سبیل ربک، اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ. سب سے پہلی بات جو اس آیت کریمہ میں آئی ہے وہ یہ ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن، اور اچھی نصیحت سے اور ان سے اس طریقے پر بحث کرو جو سب سے بہتر ہو. ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ، بے شک تمہارا رب خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بہکا. وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور وہ خوب جانتا ہے راہ والوں کو. یہ ترجمہ ہوا آیت نمبر 125 کا. اب اس میں پہلی بات جو آپ سن رہے ہیں ادعو الی سبیل ربک، اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ. کس کو ارشاد ہو رہا ہے؟ سرکار دو عالم مغفر بن آدم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ان کے واسطہ سے تمام صحابہ ہوں، تابعین ہوں، تبع تابعین ہوں، اولیاء کاملین ہوں، علماء کرام ہوں، مبلغین ہوں، یہ سب کی طرف خطاب ہے. یعنی اس کا حکم عام ہے کیونکہ بات ایسی ہے جو سب کے لیے نفع بخش ہے. ادعو، بلاؤ، پکارو. بلاؤ ہے تو بلاؤ میں دعوت ہے. اسلام کے بارے میں یاد رکھنا ہے ایک بات کہ اسلام دین دعوت ہے، بس دین مزاحمت نہیں ہے، یعنی زبردستی نہیں ہے، دین اکراہ نہیں ہے، جبر و اکراہ نہیں ہے. لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے، نہ کافر پر نہ مسلمان پر. جبر نہیں ہے، صبر ہے، جبر نہیں ہے. دعوت ہے، دعوت، انویٹیشن، وہ سب کے لیے. تو دعوت جب دی جاتی ہے تو جبر سے تو نہیں دی جاتی، وہ تو خوش دلی سے دی جاتی ہے نا، اچھے طریقے سے دی جاتی ہے. ادعو الی سبیل ربک، اپنے رب کے راستے کی طرف بلاؤ. انبیاء کرام کا راستہ کیا ہے؟ رب کا راستہ. نبی کا راستہ اللہ کا راستہ ہے، اور ولی کا راستہ وہ بھی اللہ کا راستہ ہے. اس لیے کہ نبی اور ولی یہ جب لوگوں کو بلاتے ہیں تو اپنے ذاتی مفاد کے لیے نہیں بلاتے، اللہ کی یاد کے لیے بلاتے ہیں. تو اللہ کا راستہ ہوا، اللہ کی راہ ہوئی. سبیل معنی راستہ.
وہ راستہ جو اللہ کا راستہ ہے، جس راستے پر چل کر لوگ اللہ تک پہنچے، اللہ ان کو ملے اور وہ اللہ سے ملے، وہ راستہ. تو ایسا راستہ انبیاء کرام نے دکھایا ہے، علماء کرام نے دکھایا ہے، اولیاء اعظام نے دکھایا ہے. اور اللہ کے لیے، اللہ کے لیے بلانا، اللہ کے راستے کی طرف بلانا، اور اللہ کی رضا کے لیے بلانا، بس. یعنی کہ اللہ کی محبت میں. جب کبھی یہ کوئی کہے کہ نبی سے محبت کرو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ سے محبت ہے. جب کوئی یہ کہے کہ ولی سے محبت کرو تو بھی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے محبت. کیونکہ نبی اور ولی اپنے لیے نہیں بلا رہے، اللہ کے لیے بلا رہے ہیں، اللہ کی باتیں بتانے کے لیے بلا رہے ہیں، اللہ کی محبت کے لیے بلا رہے ہیں. میرے خاندان کے بزرگ، بلکہ میرے جد امجد حضرت مولانا شاہ محمد غلام رسول قادری رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کا ایک شعر ہے، آخری شعر ہے. غلام رحمۃ اللہ علیہ، غلام اللہ والوں کی محبت، غلام اللہ والوں کی محبت ملا دیتی ہے ایک دن خود خدا سے. اللہ والوں کی محبت اللہ سے ملانے کے لیے. جب تم ان سے محبت کرو گے، نبی بھی اللہ والا ہے اور ولی بھی اللہ والا ہے، نام الگ الگ ہیں ان کے درجے کے اعتبار سے، ان کے منصب کے اعتبار سے. نبی کا منصب منصب نبوت ہے، ولی کا منصب منصب ولایت ہے. کام دونوں کا ایک ہے، کام دونوں کا ایک ہے، مقصد دونوں کا ایک ہے. اللہ کی طرف بلانا، اللہ کے راستے کی طرف بلانا. اور اللہ کا راستہ شریعت کا راستہ ہے، طریقت کا راستہ بھی اللہ کا راستہ ہے. شریعت طریقت آپس میں متصادم نہیں ہے. کبھی یہ مت کہنا شریعت کوئی الگ چیز ہے، طریقت کوئی الگ چیز ہے. جو شریعت کو مان رہا وہ طریقت کو نہیں مانے گا، جو طریقت کو مان رہا وہ شریعت کو نہیں مانے گا. یہ جاہلانہ بات ہے، جاہلانہ گفتگو ہے، جاہلانہ سوچ ہے. شریعت طریقت سے جدا نہیں اور طریقت شریعت سے جدا نہیں. دونوں اللہ کا راستہ ہے، دونوں میں اللہ کی راہ ہے. دونوں راستوں پر جو چلے گا وہ اللہ کے راستے پر چلے گا. شریعت دین کے اعمال کا نام ہے. اس میں نماز آ گئی، روزہ آ گیا، حج عمرہ آ گیا، یہ شریعت ہے. زکوٰۃ وغیرہ آ گئی، یہ شریعت ہے. اور طریقت جو ہے وہ تزکیہ نفس ہے، تصفیہ قلب ہے، دل کی صفائی. یعنی بہت زیادہ اور زیادہ آگے بندے کو لے کر چلنا، وہ طریقت ہے. مگر ہے دونوں اللہ کا راستہ. ادعو الی سبیل ربک، فرمایا اللہ جل شانہ نے اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ. کس طرح بلاؤ؟ اسلام کی دعوت دو. دعوت ہے، بس دعوت، جبر و اکراہ نہیں ہے. کوئی مانے کہ نہ مانے. دیکھیں آپ جب کسی کو دعوت دیتے ہیں نا، شادی کی دعوت دیں، ولیمے کی دعوت دیں، کھانے کی دعوت دیں، تو آپ کا کام کیا ہوتا ہے؟ دعوت دینا. اگلا پھر آئے کہ نہ آئے، آپ کا کام ختم ہو گیا. آپ پر کوئی الزام نہیں. آپ نے دعوت نامہ بھیج دیا یا آپ نے فون کر لیا، آپ نے پیغام دے دیا، آپ کا کام ختم ہو گیا. اب آپ کیا ڈنڈے مار کے بلاؤ گے کسی کو؟ یہی اسلام کا راستہ ہے، اسلام کی تبلیغ کا. اسلام جو ہے ترغیب اور ترہیب. ترغیب ہے نیکی کی طرف بلانا،
اور ترغیب ہے برائی سے روکنا. یہ اسلام کی دعوت ہے. اسلام دین دعوت ہے. جتنے انبیاء کرام آئے انہوں نے دعوتیں تو دی ہیں، اور کیا کیا ہے؟ کبھی آپ نے سنا ہے کہ ڈنڈے اٹھائے ہوں انبیاء نے، بندوقیں اٹھائی ہوں؟ بندوقیں تو تھی نہیں. تلوار جو اٹھائی گئی ہے وہ کب اٹھائی گئی ہے؟ جب کسی نے حملہ کیا تو دین کی حفاظت کے لیے تلوار اٹھائی، کیونکہ دین کو بھی تو بچانا ہے نا، مسلمان کو بھی تو بچانا ہے. اگر مسلمان پر کوئی حملہ آور ہوگا تو حفاظت کا حق تو ہے، وہ تو اللہ نے دیا ہوا ہے، فرد واحد کو بھی دیا ہوا ہے کہ اگر کوئی تم پر حملہ آور ہو تو اپنی جان کو بچانے کے لیے جو تم کر سکتے ہو وہ کرو. پکڑ سکتے ہو تو پکڑو، مار سکتے ہو تو مارو. یہ حق ہے نا. قتل کا بدلہ قتل، یہ حق ہے. لیکن جب دعوت اسلام کی دی جائے گی تو وہ خوش اسلوبی کے ساتھ دی جائے گی، وہ بطور دعوت کی دی جائے گی اللہ کے راستے کی طرف. تو انبیاء کرام نے، اولیاء کرام نے، صحابہ کرام نے، ان سب نے اللہ کے راستے کی طرف بلایا دعوت کے ذریعے. بس ان کا اتنا ہی کام ہے. باری تعالیٰ نے فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ. دو باتیں آ گئی. فرمایا حکمت سے بلا اور موعظۃ حسنہ، جس کو ہم کہتے ہیں واعظ. عرف عام میں لوگ یہ لفظ سمجھتے ہیں واعظ، مجلس واعظ. واعظ کرنے والے کو کہتے ہیں واعظ، خطبہ دینے والے کو کہتے ہیں خطیب، نماز پڑھانے والے کو کہتے ہیں امام. یہ اپنے اپنے نام ہے نا ہر ایک. واعظ ہو، امام ہو، خطیب. تو جو واعظ کرتا ہے اس کو واعظ کہا جاتا ہے. اللہ فرما رہا ہے اللہ کے راستے کی طرف بلاؤ بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ، اچھے واعظ کے ذریعے، حکمت کے ذریعے. حکمت میں تدبیر، انسان کے فطرت اور مزاج کے مطابق تدبیر کے ساتھ اس کو بلانا، اس کی عقل کے اعتبار سے. مثلاً ایک بندہ بہت زیادہ پڑھا لکھا ہو اور ایک بندہ بالکل پڑھا لکھا نہیں، بلانا دونوں کو ہے. تو جو پڑھا لکھا ہوگا اس کو تو آپ ایسے دلائل دیں گے کہ جو بہت زیادہ پڑھے لکھے انداز کے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے، ایجوکیٹڈ ہے، پڑھا لکھا ہے. اس کو آپ جب سمجھائیں گے تو مختلف ریفرنسز سے سمجھائیں گے. لیکن اگر ایک غیر پڑھا لکھا بندہ ہے، پڑھنے لکھنے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، دیہاتی ہوتے ہیں بعض. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمان اقدس میں عرابی کہلاتے تھے نا. عرابی کا مطلب دیہاتی لوگ، دیہات کے. تو دیہات میں زیادہ پڑھائی لکھائی نہیں ہوتی ہے عموماً. اب ان کو بھی سمجھانا ہے. ان کو جو سمجھانا ہے ان کے عقلی اعتبار سے سمجھانا ہوتا ہے، ان کے دماغ کے اعتبار سے. حکمت ایسی ہے، یعنی کہ ایک دم ان کے اوپر آپ بوجھ ڈالیں گے کسی پر، ہو سکتا ہے وہ نہ اٹھا سکے. تو حکمت یہ ہوتی ہے کہ کسی کو اگر نیکی کی طرف بھی بلانا ہے تو تھوڑا تھوڑا کر کے بلاؤ تاکہ وہ شوق سے آئے. اگر میں کسی کو کہوں شروع میں ابتدائی طور پر روز رات کو 1000 نفل پڑھو، چلا جائے گا، بعد میں مجھے ملے گا بھی نہیں. کہے گا 1000 نفل یہ تو بہت ہے، سونا بھی تو ہے مجھ کو، آرام بھی تو کرنا ہے، میں نہیں آ رہا بھائی. سن کے بھاگ جائے گا، دوبارہ مجھے شکل نہیں دکھائے گا. بھائی نفل کی کوئی
تعداد تو ہے نہیں. نفل کی کثرت کے لیے کوئی منع تو ہے نہیں, وہ تو مرضی ہے انسان کی, 2 پڑھے یا 100 پڑھے. لیکن اگر کسی کو ابتدائی طور پر یہ کہہ دیا جائے کہ 1000 رکعت پڑھو تو بھاگ جائے گا. اولیاء کرام نے, بزرگان دین نے اپنے مریدین کو جو نئے نئے ہوتے تھے جب اس طرف لگایا تو ایک بزرگ سلسلہ چشتیہ کے گزرے, انہوں نے کہا کسی کو کہ بھائی اگر ہو سکے تو تم 2 رکعت نفل پڑھ لیا کرو. اچھا حضور, شروع کر دیا اس نے. جب شروع کر دیا, اس پر عامل ہو گیا تو فرمایا اگر 2 اور اضافہ کر دو. ٹھیک ہے, آسان ہو گئی اس کے لیے. یہ ایسا ہے جیسے کسی کو کہا جائے اشراق پڑھو نفل, اس نے کہا ٹھیک ہے. اب اشراق پر جب وہ عامل ہو گیا تو کہا اب چاشت بھی کرو. کہا ٹھیک ہے, اب چاشت پہ بھی آ گیا وہ. اگر شروع سے ہی اس کو ایسے کام پر لگا دیا جائے کہ پتہ چلے کہ یہ تو ایک دم سر پہ آ گیا, وہ تو بھاگ جائے گا. تو حکمت اس چیز کا نام بھی ہے کہ اس کو اچھے طریقے سے دین کی طرف بلاؤ. الدین یسر, حدیث پاک ہے کہ دین آسان ہے. اور ایک حدیث پاک یہ ہے کہ یسروا ولا تعسروا, آسانی پیدا کرو, دشواری مت کرو. بشروا ولا تنفروا, بشارت سناؤ, نفرت مت دلاؤ. یہ حدیث پاک ہے بخاری شریف کی. مطلب اس کا یہ ہے کہ آپ طریقہ جو اختیار کرو نا وہ اچھا کرو. دیکھیں, بہت چھوٹا بچہ جس کو مونٹیسری میں داخل کیا جاتا ہے, یا ابھی بالکل جس کو ڈے کیئر سینٹر میں داخل کیا جاتا ہے, تو وہاں جو اس کی تربیت ہوتی ہے مختلف ممالک میں بھی وہ مختلف ایسے طریقوں سے ہوتی ہے جو اس کے مزاج اور اس کے عمر کے مطابق ہوتی ہے. اب بڑی عمر کے مطابق تھوڑی اس کو تربیت دی جائے گی, وہ تو بچہ ہے چھوٹا سا, تو اس کو تو کھیل کود سے سکھایا جاتا ہے. کھیل کھیل میں گنتی سکھائی جاتی ہے, انداز بھی ایسا رکھا جاتا ہے کہ جس کو سن کر اس کو اچھا لگے. مطلب منظوم طور سے گنتی, منظوم طور سے سبق, کوئی اور طریقے سے ایسا سبق یاد کرانا, یہ ہوتا ہے استاد کا اپنا طرز عمل. تو حکمت ایک ایسی چیز ہے جس کے لیے اللہ نے حکم فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت, حکمت کے ذریعے بلاؤ. تو حکمت میں مصلحت بھی ہے شامل, کہ موقع محل کے اعتبار سے تبلیغ کرو, موقع محل دیکھ کر حکمت کے تحت جیسا دیکھو ویسا کام کرو اس وقت. اس لیے کہ سب کا مزاج, سب کی قابلیت ایک جیسی نہیں ہوتی. یہ جو آپ نے محاورہ سنا ہوا ہے نا, 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی, تو ہر ایک کی قابلیت, لیاقت, صلاحیت, استعداد ایک طرح کی نہیں ہو سکتی. اس لیے یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ اس کی ذہنی صلاحیت کیا ہے اور اس کی قوت اور طاقت جسمانی کیا ہے. کیا یہ شروع ہی میں کوئی ایسا بھار, ایسا بوجھ اٹھا سکتا ہے کہ جو اس کو بتایا جائے نفلی عبادات کا؟ نہیں, بعد میں کر سکتا ہے. جب اس پر کاربند ہو جائے گا, جو بندہ 2 رکعت نفل پر کاربند ہو جائے, ہو سکتا ہے وہ 100 بھی پڑھ لے. لیکن کسی کو شروع میں ہم کہیں 100 پڑھو تو بولے گا میں تو 2 بھی نہیں پڑھوں گا, کیونکہ یہ تو بہت بھاری ہے, بھاری کام ہے. تو اس لیے جو فرائض ہیں ان کی طرف پہلے اس کو لگایا جائے, فرض عبادات کی طرف, کیونکہ وہ تو فرض ہے, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کو نفلی عبادات کی طرف لگایا جائے اور حکمت کے تحت اس کو دعوت دی جائے. جیسا آپ کو موقع لگے ویسے, یہ حکمت ہے.
فرمایا اپنے رب کے راستے کی طرف بلاؤ، بالحکمتی والموعظۃ الحسنتی، اور اچھی نصیحت سے بلاؤ۔ یہ موعظت حسنہ جو ہے نا، یہ بڑی اہم بات ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تبلیغ کرو نرمی کے ساتھ، آسانی کے ساتھ، ایسے نہیں کہ ڈنڈا ہاتھ میں رکھ کر کرو ایسا کہ بندے ڈرتے رہیں۔ جب ڈرانا مقصود ہوتا ہے وہاں ہوتا ہے مقصود، کسی موقع پر، ہر وقت نہیں ہوتا۔ اس لیے والموعظۃ الحسنۃ میں اللہ نے فرمایا کہ اچھی نصیحت، یعنی بہتر انداز سے جو اللہ کی طرف سے تم کو ذہن میں ڈالی گئی ہو، بہتر طریقہ، اس طریقے سے کسی کو تبلیغ کرو، نرمی کے ساتھ کرو، مسکرا کر کرو۔ اسی لیے تو حدیث میں فرمایا اللہ کے رسول نے کہ مسکرا کر ملنا بھی صدقہ ہے، نیکی ہے۔ یعنی کسی کو صرف مسکرا کر ملاقات کرنا، یہ تمہارے نام اعمال میں نیکی کا ثواب ہے، حالانکہ خرچ کچھ نہیں ہو رہا۔ مسکرا کے ملنے میں تمہاری جیب سے کیا جاتا ہے؟ کچھ بھی نہیں، مگر آتا ہے، کیا آتا ہے؟ ثواب، نیکی کا۔ تو موعظۃ الحسنہ یا موعظۃ حسنہ یہ وہ عمل ہے کہ جو تبلیغ میں مبلغین کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے، ڈانٹ ڈپٹ نہیں۔ بلکہ اگر کسی سے کوئی غلط کام دیکھ لیا جائے تو علماء نے فرمایا کہ ایسا بھی ہے کہ براہ راست اس کو مخاطب ہونے کی بجائے ایک جنرل بات کی جائے، وہ خود بخود سمجھ جائے گا۔ مثلا اگر 50 لوگ بیٹھے ہیں، 100 لوگ بیٹھے ہیں، اور 100 میں سے ایک بندہ ایسا ہے جس کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ مجھے تو اس کی شکایت ملی ہوئی ہے، تو بجائے اس کے کہ ہم اس کی شکایت اس کا نام لے کر کریں، ہم ایک عمومی بات کریں، جنرل بات کریں۔ جب جنرل بات کریں گے تو جس کی شکایت ہے وہ خود سمجھ جائے گا کہ میرے اندر بھی تو یہ مسئلہ ہے، میرے اندر بھی یہی مسئلہ ہے، تو میں بھی درست کر لوں اپنے آپ کو۔ تو کیا ہوگا؟ اس کا مطلب یہ محاورہ، سانپ بھی مرے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے، کہ آپ ایسا کام کرو جو آپ کا کام بھی ہو جائے، بس، اور بات بھی پوری ہو جائے۔ تو اس کو کہتے ہیں موعظۃ الحسنہ۔ پھر فرمایا اللہ نے وجادلہم باللتی ہی احسن۔ اب اگلا طریقہ جو اللہ نے بتایا دعوت دین کا، دعوت اسلام کا، وہ کیا بتایا؟ وجادلہم باللتی ہی احسن، اور اس طریقے پر بحث کرو جو سب سے بہتر طریقہ ہے۔ جادلہم، ان کے ساتھ مجادلہ، بحث، کبھی ہم اس کو نام دیتے مناظرہ۔ مناظرہ دین اسلام میں جائز ہے، بڑے بڑے علماء ہوئے ہیں جو مناظر اسلام کہلائیں۔ مناظرہ کرنا ہوتا ہے دو بدو، ایک دوسرے کے ساتھ، مگر وہ مناظرہ کیا ہو؟ دلائل کے ساتھ، ریفرنس دو، قرآن سے دو، حدیث سے دو، بزرگان دین کے ارشادات سے دو، یعنی ثبوت پیش کرو اپنے بات کے لیے، ثبوت پیش کرو، بجائے اس کے کہ تم گالم گلوچ کرو کسی کے ساتھ، یا غصہ کرو، ڈانٹ ڈپٹ کرو، کسی کی توہین کرو، یہ نہیں، بلکہ وجادلہم باللتی احسن، کہ اللہ نے فرمایا اچھے طریقے سے بات کرو، اچھا طریقہ اختیار کرو بحث کرنے میں۔ اب وہ مانے تو مانے، بھلے نہ مانے تو نہ مانے، لیکن تمہارا طریقہ ہونا چاہیے اچھا والا۔ دیکھیں قرآن مجید میں ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام، یہ دونوں بھائی تھے، دونوں سگے بھائی تھے، اور دونوں پیغمبر ہوئے، دونوں نبی ہوئے۔ اب ان کو اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ فرعون کو تبلیغ کرو۔ اب فرعون تو کافر تھا نا، مسلمان تو نہیں تھا، وہ تو بڑا سرکش، متکبر، اپنے آپ کو خدا کہنے والا، انا ربکم الاعلی قرآن میں آیا، وہ تو یہ کہتا تھا میں ہوں بڑا رب،
اب اس کے سامنے اللہ نے فرمایا جب تم جاؤ اے موسیٰ اے ہارون، تو فرمایا اس کے سامنے اچھی بات کرنا، یعنی جو دعوت دینا نا اچھے انداز میں دینا، سخت انداز میں مت دینا، سختی کے ساتھ بات مت کرنا، خوش گفتار بنو، پولائٹنس رکھو اپنے اندر. جو بات خوش اخلاقی سے ہو سکتی ہے وہ بد اخلاقی سے نہیں ہو سکتی. خوش اخلاقی سے دل کے اندر محبت آ سکتی ہے. کسی کو اپنی طرف راغب کرنا ہو تو ایسے عمل سے راغب کرو کہ وہ خود بخود تمہاری طرف جھکے، اچھی بات سے. اسی لیے تو بزرگوں نے فرمایا کہ کبھی کبھی اگر کوئی تم سے برائی کرے تو جواب میں تم بھلائی کرو. اور قرآن کا بھی پیغام ہے کہ تمہاری بھلائی سے دشمن بھی تمہارا دوست بن سکتا ہے. ایسا بھی ہو سکتا ہے کایا پلٹ جائے اس کی کہ وہ یہ کہے کہ ارے میں تو اس کا دشمن ہوں، میں تو اس کا بدخواہ ہوں، لیکن یہ میرے لیے اچھے جذبات رکھ رہا ہے. آپ دیکھیں نا، ایک حدیث پاک بتا رہا ہوں، بڑی کام کی حدیث ہے. جھوٹ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ بتاؤ. ناجائز ہے نا، جھوٹ بری بات ہے نا، سب جانتے ہیں، بچے بھی جانتے ہیں. بچوں کو بتایا جاتا ہے بیٹا جھوٹ مت بولنا، بھائی جھوٹ مت بولنا. مگر حدیث میں ہے کہ جھوٹ جائز ہے. ایک جگہ کہاں جائز ہے؟ فرمایا جہاں دو کے درمیان صلح کرانا مقصود ہو تو ایک کی طرف سے ایسی بات کہنا جو اس نے نہ کہی ہو لیکن صلح کے لیے اچھی ہو تو کہہ دو. اللہ کے رسول فرما رہے ہیں یہ بات، پوچھ لو آپ کہیں جا کر. صلح کرا رہے ہو نا آپ کسی کی، اچھا کام کرا رہے ہو نا، تو اگر ایک بندے نے کہا نہیں تھا دوسرے کے لیے مگر آپ نے تعریف کے اعتبار سے کہا رہے وہ تو یار آپ کے لیے بڑا اچھی بات کہہ رہا تھا، اب اس کو تو خبر ہی نہیں کہ اس نے یہ کہی نہیں ہے بات، لیکن حضور فرما رہے تم نے تو نیک نیتی سے کی ہے تو یہ جھوٹ بھی جائز ہے تمہارے لیے. یہ جھوٹ نہیں کہلائے گا، یہ خیر خواہی کہلائے گی. ایک حدیث ہے نا اس کے اندر یہ الفاظ ہے، حدیث میں تو اور بھی الفاظ ہیں کہ بیوی کی تعریف کرنا چاہے جھوٹی ہو، فرمایا یہ بھی جائز ہے، وہ جھوٹ بھی جائز ہے اس کو خوش کرنے کے لیے. تو ایسی باتیں دین اسلام میں اس لیے رکھی گئی ہیں کہ کسی کو اچھائی کے قریب لایا جائے، نیکی کے اندر لایا جائے، دور نہ کیا جائے، قریب لایا جائے. تو قریب لانے کے لیے جو طریقے ہیں جب تک ان طریقوں پر عمل نہیں ہوگا کوئی قریب نہیں آئے گا بلکہ دور بھاگے گا. اس لیے تو فرمایا بشرو ولا تنفرو، خوشخبری سناؤ نفرت مت دلاؤ، اچھی بات بتاؤ، اچھا طریقہ اختیار کرو، ہاں اچھے طریقے سے بلاؤ. مولانا روم نے ایک جگہ اپنی مثنوی رومی میں فرمایا کہ شکاری جب کسی پرندے کو شکار کرنا چاہتا ہے تو اس کی بولی آواز اس کی طرح نکالتا ہے تو وہ متاثر ہو کر اس کے قریب آ جاتا ہے، وہ پکڑ لیتا ہے اس کو. اگر ایسا نہیں کرے تو پرندہ قریب نہیں آئے گا، ہے نا. اسی طریقے سے جب کسی پرندے کو بولی سکھائی جاتی ہے، مشہور ہے بچہ ہو پرندے کا چھوٹا تو کہا گیا ہے کہ اس کے سامنے شیشہ رکھ دیا جائے، آئینہ، اور پیچھے سے آواز نکالی جائے تو وہ یہ سمجھے گا یہ میرے سامنے جو آئینے ہے نا اس کے اندر شکل نظر آ رہی ہے، یہ میری طرح کوئی پرندہ ہے. اب جب وہ آواز سنے گا تو سمجھے گا یہ جو آواز نکال رہا ہے مجھے بھی ایسی آواز نکالنا ہے، وہ بولنا سیکھ جائے گا. تو طریقے ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ وجادلہم باللتی احسن، بحث بھی کرو تو اچھے طریقے سے کرو. بہت بڑے عالم دین ہندوستان میں گزرے ہیں، اول محدث شیخ المحدثین رئیس المحدثین حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. وہ فرماتے میرے والد نے مجھ کو فرمایا تھا کہ دیکھو جب تم کسی سے بحث کرو اور وہ تمہاری بات نہ مانے تو چھوڑ دینا، چھوڑ دینا، کہنا ٹھیک ہے تم ٹھیک ہو گے جاؤ اپنا راستہ لو. اب دیکھیں قرآن مجید میں سورۃ الفرقان میں اللہ تعالیٰ نے ایک آیت شریفہ نازل فرمائی، فرمایا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا.
کہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں جب ان سے کوئی جاہل مخاطب ہوتے ہیں تو وہ ان کو سلام کر دیتے ہیں. سلام کا مطلب کیا ہے؟ خدا حافظ، جاؤ اپنا راستہ لو بھائی. جھگڑتے نہیں ہم تمہارے لیے، تمہارے ساتھ آستین نہیں چڑھاتے، ماں باپ کی گالیاں دیں گے نہیں تمہارے کو. ہم تو یہ کہیں گے جاؤ بھائی تم اپنا راستہ لو، اپنا راستہ لیتے. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. جب جاہل مخاطب ہوتے ہیں تو یہ اللہ والے کہتے جاؤ خدا حافظ، جاؤ اپنا کام کرو. بس ہمارا تو کام دعوت دینا تھا، بتانا تھا، بتا دیا. ہمارا کام کچھ ٹھوسنا تھوڑی ہے تمہارے منہ کے اندر. انبیاء کا کام بھی یہ نہیں ہے. انبیاء کرام کو اللہ نے قرآن مجید میں فرما دیا آپ کا کام پہنچا دینا ہے. آپ نے سنا ہوگا جب کوئی عالم تقریر کرتا ہے آخر میں ایک بات کہتا ہے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ، وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. وہ کیا ہے؟ قرآن کی آیت ہے کہ انبیاء کرام کو اللہ نے فرمایا کہہ دو ہم پر کچھ نہیں ہے سوائے تبلیغ کے، سوائے پہنچانے کے. بس پہنچا دیا، اپنا فرض ادا کر دیا. ہم سے اللہ اتنا ہی پوچھے گا بس کہ تم نے پہنچایا تھا یا نہیں پہنچایا تھا. بس ہم کامیاب ہوں گے، ہم کہیں گے یا اللہ ہم نے تو پہنچا دیا تھا. اس نے نہیں مانا تو اللہ جانے. اسی لیے آگے اللہ نے کیا فرمایا ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین. فرمایا بے شک تمہارا رب خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بھٹکا اور وہ خوب جانتا ہے کہ جو ہدایت پر آیا. یعنی تم نے جو اپنی تبلیغ کر لی، دعوت دے دی دین کی، بس اب تم اس کا قمیص پکڑ کے مت کھینچو، گریبان پکڑ کے مت کھینچو کہ چلو آؤ. نو، بس تمہارا کام ہے دعوت دینا، دے دیا. اطلاع کرنا، کر دیا. بس اب اللہ فرما رہا ہے اللہ خوب جانتا ہے جو راستے سے بھٹک گیا، بہکا، اس کو بھی اللہ جانتا ہے، اور جو ہدایت پر آ گیا اللہ فرماتا اس کو بھی اللہ جانتا ہے. تو یہ فیصلہ ہوگا کب؟ میدان قیامت میں. یہاں پر نہیں کرو فیصلے، یہاں پر تو اپنا کام کیے جاؤ بس. ایک بڑے تابعی بزرگ گزرے ہیں، یہ بات بتا کر ختم کر رہا ہوں. حرم بن حیان رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو ان سے لوگوں نے کہا حضرت کچھ نصیحت کر دیجئے. میں وصیت، آپ کا وفات کا وقت قریب ہے، چلتے چلتے کچھ وصیت کر دیجئے. تو آپ نے فرمایا بس وصیت یہ ہے کہ سورہ نحل کی یہ جو آیت نمبر 125 ہے نا، یعنی یہ آیت اس کو اپنے ذہن میں رکھنا. یہ فرمایا یعنی اس پر عمل کرنا. یہ جو میں نے ابھی آیت پڑھی نا ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن. اپنے رب کے راستے کی طرف بلاؤ اچھے حکمت سے، تدبیر کے ساتھ اور واس کے ساتھ، یہ اور اچھے طریق پر بحث کرو. بس اللہ تعالی ہم کو سمجھنے کی اور یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.